مطلب کمال نہیں ہو گیا. اور ایک فتنہ انگیزی کے پیچھے بشرا بیوی کا ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ اور میں ان خاتون کو جانتی ہوں, ان ہمارے ساتھ ایم پی اے رہی ہیں. یہ گڈ نیوز ہے شاید, اور کئی کے فساد کے لیے بہت رونے والی بات ہے. یہ انہوں کا چیئرمین جو ہے نا, کون بنے گا چیئرمین وہی سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کے اس فاشسٹ دور میں جب فیض حمید تھی, آج انہوں نے نکل لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ ساتھ ڈالیں گے, عمران خان باہر نکلے گا تو پھر ہم پتہ نہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. علیمہ باجی کا جس میں وہ بہت دکھی دل کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا یہ بڑا خوفناک خوف ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں, اور آپ پلیز حیران پریشان نہ ہوں. میں ایک قدر شادی پہ گئی تھی, اور یوزلی میں شادیوں پہ نہیں جاتی بیکاز وہ پھر بہت لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. میری شادی پہ آئے, میری شادی پہ آئے, اور اتنی انویٹیشنز ہوتی ہیں شادیوں کی کہ پھر اس کو میچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو آج میں ایک بہت ضروری شادی تھی جس کے اوپر کچھ شادیاں ہو جاتی ہیں پھر جب بہت ضروری ہو جاتی ہیں پھر آپ کو جانا پڑتا ہے. سو اس شادی کے لیے جو ہے وہ میں گئی ہوئی تھی, اور اب ظاہر ہے بیچ میں ولاگ بھی کرنا تھا, تو یہ ٹائم جو ہے گاڑی میں یہ مجھے آسان لگتا ہے مینیج کرنا کہ میں گاڑی میں بنا لوں, اور جب میں گھر پہنچوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا. آج باتیں کرنی ہیں 3-4 چھوٹی چھوٹی. پہلی تو بات یہ ہے کہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ العزیزیہ کا جو اپیل ہے وہ 7 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کر دی ہے مختص, اور 7 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی العزیزیہ کے اوپر جو ہے وہ اپیل سنی جائے گی. اور اس اپیل کے اندر ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو عمران خان کے اس فاشسٹ دور میں جب فیض حمید بھی ساری محنت کر رہا تھا میاں صاحب کو جیل میں رکھنے کی, اور اس وقت بھی میاں صاحب کی سزا سسپینڈ کر دی گئی تھی اس کیس کے اندر, اور میرٹ کے اوپر کی گئی تھی, جس کے اوپر جو ہے وہ یہ آبزرویشنز آئی تھی کہ کرپٹ پریکٹسز کا بھی کوئی کیس نہیں تھا, اور جو بہت ساری ڈسکریپنسیز ہیں اس کیس کے اندر, یعنی جو میاں شریف صاحب کی العزیزیہ کی جو فیکٹری تھی اس کا جو سیٹلمنٹ ہوئی قطری فیملی کے ساتھ اس کو سیل کرنے کے بعد, اس کے بعد یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ خریدے گئے تھے, اور اس حوالے سے جو ہے بہت ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ 1 یا 2 پیشوں سے زیادہ کی بات ہونی چاہیے العزیزیہ کے حوالے سے, تو یہ گڈ نیوز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے شاید, اور تحریک فساد کے لیے بہت رونے والی بات ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کا ریفرنس جو ہے وہ فائل کر دیا گیا ہے, اور اس میں بشرا بی بی, زلفی بخاری, شہزاد اکبر اور ایک بیرسٹر صاحب ہیں غلام مصطفیٰ غالباً, ان کو جو ہے اس کے اندر ملزم بنایا گیا ہے, اور باقاعدہ طور پر یہ ریفرنس دائر ہو گیا ہے, اور اڈیالہ کے اندر یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ ہو یا سائفر کا کیس ہو یہ اڈیالہ کے اندر ہی چلیں گے. تو وہ جو بہت خوشی ہو رہی تھی ہمارے تحریک فساد والوں کو کہ ہم پھر سے فساد ڈالیں گے, عمران خان باہر نکلے گا تو پھر ہم پتہ نہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ابھی تو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ یقین مانے کون بنے گا کروڑ پتی, جو ہے نا کروڑ پتی بندہ آسانی نہ بن کے اندر اتنے انہوں کا چیئرمین جو ہے نا کون بنے گا چیئرمین وہی سمجھ میں نہیں آ رہا. 4 وکیل ادھر کا منہ کر کے وہ اور باتیں کر رہے ہیں, عمران خان نے یہی کہا ہے, دوسرے ادھر کا منہ کر کے وہ کر رہے ہیں. علیمہ باجی وہ سونے پہ سہاگا, وہ آگے کہتی ہیں دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. علی ظفر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بنایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خود چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہو گئے وہ بھی ٹھیک ہے. مطلب کمال نہیں ہو گیا. تو یہ جس طرح گھن چکر ہے نا, یہ سمجھتے پوری قوم بھی گھن چکر ہے. اور وہ اب علیمہ باجی کا ایک اور بھی آج ہم نے دیکھا ایک کلپ آیا علیمہ باجی کا, جس میں وہ بہت دکھی دل کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا تماشا میڈیا بنا رہا ہے, ہمیں جو ہے وہ بخش دیں, ہم اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں, بھائی مشکل میں ہو تو پھر فیملی کو ساتھ چلنا پڑتا ہے, بڑی دیر کی میرے بات آتے. علیمہ باجی کا جب یہ بھائی جو ہے یہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو جو ہے وہ جلسے کے اندر بھی ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا تھا, جب اس کو دوسروں کی بہو بیٹیاں جیل میں ڈلوا کے بڑی خوشی اور تسکین ہوا کرتی تھی, تب علیمہ باجی کو خیال نہیں آیا کہ میں اپنے بھائی کو بتاؤں کہ تم کیا غلط کر رہے ہو. اور کوئی ان کا تماشا نہیں بنا رہا, کوئی آج وہ میڈیا پہ خواہ مخواہ مطلب انہوں نے چڑھائی کی ہوئی تھی, میڈیا یہ کر رہا ہے, میڈیا وہ کر رہا ہے جو آپ کے گھر سے آ رہی ہیں باتیں. اب بشرا بی بی صاحبہ اگر ہنستے کھیلتے جو ہے
وہ آپ کی چغلیاں لگا رہی ہیں اور وہ باہر آ کر جیل کے اندر جو ہے وہ اسے وہ آ کے بتا رہی ہیں اور وہ چکیاں دے رہی ہیں، تو اس میں میڈیا کا یا کسی سیاسی جماعت کا کیا قصور ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ اس آڈیو کے اندر ایک بات ہے جس کے اوپر علیمہ باجی کو اوپر بات کرنی چاہیے تھی نا، اگر ان کو میڈیا کوئی مورد الزام ٹھہرانے کا شوق ہے تو، کہ وہ بتائیں نا کہ وہ جو زہر والی سٹوری ہے، یہ ہر ایک فتنہ انگیزی کے پیچھے بشرا بی بی کا ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ اب وہ زہر والی سٹوری کے اوپر وہ خود بھی کہہ رہی ہیں آڈیو کے اندر کہ زہر والی جو سٹوری ہے نا وہ اس کے اوپر پتہ کرنے گئی تھی کہ یہ آپ نے کیوں ڈالی ہے، اور وہ زہر والی سٹوری اب ظاہر ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ خود یہ سٹوریاں پلانٹ کر رہی ہے، اور یہ سٹوریاں پلانٹ کر کے وہ پتہ نہیں اللہ جانے عمران خان کو کوئی فائدہ پہنچا رہی ہے کہ نقصان کر رہی ہے. اور اس کو جو ہے ان کو پہلے بشرا بی بی سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے تھی رادر کہ آپ وکیل صاحب کے دفتر میں جا کے یلغار کر دیں. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جتنی بھی کانسپریسی تھیوریز ہو نا، وہ ارسلان بیٹے فلانے کو فلانے سے لنک کر دو، اور جو تحفے ہیں ان کے اندر آنے کا حساب نہیں ہوتا، بعد جانے کا صرف حساب رکھنا ہے، اور یہ اب یہ زہر دیا جا رہا ہے، اب عمران خان کو مار دیا جائے گا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ عمران خان کو یہ خرافات جو ہے نا یہ بھرتی ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ اس کو ڈرا کے رکھتی ہیں ہر وقت، بس آپ کو کچھ ہونے والا ہے بس. اور وہ بیچارہ ڈر ڈر کے کبھی ڈسٹ بن پہن لیتا ہے سر کے اوپر، کبھی وہ بیچارہ جو ہے وہ میں نے تو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے تو فکر یہ ہے کہ اللہ معافی دے، ان کو کسی نے کیا کہنا ہے، ان کو کچھ ہو ہی نہ جائے اس ڈر کے مارے کہ مجھے کچھ کر دیا جائے گا. پتہ یہ بڑا خوفناک خوف ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار دے گا، تو اس سے جو ہے بہت بڑے سے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ آج انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی درد مندی کا جو ہے وہ اظہار کیا. ہمیں ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے انصاف لینے نکلی ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب ان کا بھائی ناانصافی کر رہا تھا ایک بہت بڑے منصب پہ بیٹھ کے، وہ تب بھی دوسروں کی بہو بیٹیوں کے بارے میں بھی بولتی، دوسروں کے باپ بیٹوں کے بارے میں بھی بولتی کہ عمران خان جو یہ کر رہا ہے سیاسی انتقام کے چکر میں میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ان کے بیٹوں کے لیے، ان کی بیٹوں کی سالگرہوں کے لیے جو ہے وہ ٹیلی فون کرنے کی اجازت دے دی جائے. لیکن میاں نواز شریف صاحب جب ان کو اللہ جانے ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت بیگم صاحبہ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اور وہ ترلے کرتے رہے کہ میری ایک بات کرا دیں بیگم صاحبہ سے، وہ بستر مرگ پہ تھی لیکن ان کی جو ہے وہ بات نہیں کرائی گئی، اور آدھے گھنٹے بعد جو ہے ان کے انتقال کی خبر آ گئی تھی. تو یہ تمام چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس وقت علیمہ باجی مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید خواب خرگوش میں تھی، یا جو ہے وہ کوئی دوائیاں کھا کے سو رہی تھی، جن کو پتہ نہیں چلا کہ عمران خان کا دور کتنا فیشسٹ دور تھا، عمران خان کے دور میں کتنی جو ہے وہ سیاسی انتقام لیے گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں. اچھا، اب اس کے بعد جو ایک اور خبر، جو آڈیوز کا جو ایک سیزن چل رہا ہے اس کے اندر مختلف میڈیا رپورٹس ہیں. میرا غالباً منیب فاروق نے ایک خبر دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور خاتون جو ہے وہ انٹرویو دینے والی ہیں، اور اس انٹرویو کے اوپر انہوں نے اس خاتون کا نام نہیں بتایا، لیکن بہت سارے لوگوں نے وہ نام گیس کر لیا ہے، اور میں ان خاتون کو جانتی ہوں. وہ خاتون ہمارے ساتھ ایم پی اے رہی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، اور وہ کافلی کی طرف سے ایم پی اے تھی. اتنا بتا دیتی ہوں، نام ششو پن میں ہوں، نام آپ کو بتاؤں یا نہیں بتاؤں. بہرحال وہ ایک بڑی فیملی کے اندر جو ہے وہ ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی، اور عمران خان کے قریبی عزیز کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ اس وقت کوئی عطا پتہ نہیں تھا عمران خان کے پالیٹکس میں آنے کا، اس کے صداقت اور امانت کا. اس وقت تو خیر بہت سارے اس کے اور پوسٹر چل رہے تھے، وہ کیلیفورنیا کے عدالت کے پوسٹر ہوں، یا جو ہے وہ باقی جو مختلف انٹرنیشنل خبریں آ رہی تھیں ان موصوف کے بارے میں، جو تصویریں چلتی تھیں ان کی کہ وہ کس کردار کے مالک ہیں. سو اس دور کے اندر جو ہے وہ خاتون سامنے آئی تھی، اور انہوں نے آ کے یہ الزام لگایا تھا کہ میرا گھر توڑنے میں عمران خان ملوث ہے. اور انہوں نے تھوڑی بہت بات کی اس وقت، اور ڈیٹیل سے بات نہیں کی، لیکن میری بھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ خاتون جو ہے وہ غالباً ملک سے باہر ہیں، اور شاید ویڈیو لنک کے ذریعے وہ ایک انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے بارے میں پلان بھی کر چکی ہے، غالباً ہو بھی گیا ہوگا، اور وہ انٹرویو جو ہے وہ بہت جلد آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا. اب آپ لوگوں نے گیس تو سارا کر ہی لیا ہے، تو پھر میں جو ہے وہ نہیں، اب انٹرویو سے پہلے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خاتون ہے، ہمیں کم از کم خواتین کا احترام تو ضروری ہے. میں اس لیے پہلے سے ان کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن وہ خاتون بہت ساری چیزوں کی گواہ ہیں. عمران خان ان کے گھر میں جو ہے وہ کیا کرنے آتے تھے،
عمران خان کی سرگرمیاں کیا ہوتی تھیں ان کے گھر میں، اور وہ بہت ساری ایسی چیزوں کی عینی شاہد ہے کہ جو آنے والے دنوں میں عمران خان کا جو ایک ذات کی ایک اور ملمہ کاری ہے اس کو بھی ٹینٹ ڈالے گی۔ اس کے بعد آخری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے بلاول بھٹو صاحب۔ بلاول بھٹو صاحب آج کل تک پتہ نہیں بہت تیز ہوئے ہیں اپنی طرف سے، اور لیکن انہوں نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے، اور یو ٹرن انہوں نے لیا ہے اپنی دبئی یاترا کے بعد، جس میں پہلے وہ کہہ رہے تھے نا، آپ کو یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بزرگوں کو جو ہے وہ اب چلے جانا چاہیے، سائٹ پہ ہو جانا چاہیے، اب ہمیں جو ہے وہ باری ملنی چاہیے۔ آج انہوں نے یو ٹرن لے لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بزرگ جو ہے نا وہ بھی ضروری ہیں، لیکن یہ ہے کہ بزرگ جو ہے وہ نئی سیاست کیسے کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود بلاول بھٹو صاحب پرانی سیاست کر رہے ہیں، روایتی سیاست کر رہے ہیں۔ سوری، یہ تک جو پڑھ رہے ہیں اب سڑکوں پہ، یہ پرابلم تو ہوتا ہے، تو اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو نظر انداز فرمائیں گے۔ تو وہ جو ابا جی کے ساتھ اب جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، جس کے اوپر ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک 4 PPP ان کے پاس بھی ہیں، تو ذرا تھوڑا سا ہولی چلے، تو انہوں نے جو ہے وہ آج یو ٹرن لیا ہے اس کے اوپر۔ بٹ عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں روایتی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی بھی کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ نئی طرح کی سیاست کرنی ہے، ہمیں پرانی طرز سیاست اور الزامات کی سیاست نہیں کرنی۔ لیکن دوسری طرف کر وہ یہی رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایکچولی کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کی پوری تقریر جو ہے وہ نون لیگ کے نام بگاڑنے پہ، نون لیگ کی لیڈرشپ کے خلاف باتیں کرنے پہ، اور جو نون لیگ کو جو ہے وہ ہر چیز کا مورد الزام ٹھہرا کے خود نیمے نیمے ہو کے گڈ بوائے بن جاتے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ روایتی سیاست تو ہے، اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کس وقت اپنا منشور پیش کیا؟ ابھی تو میرے خیال منشور ان کا بنا بھی نہیں شاید، اور انہوں نے بننے کی کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ انہوں نے کیا جو ہے وہ عوام سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آئیں گے تو آپ کی زندگیوں میں کیا بہتریاں لائیں گے، یا ہمارے پاس کیا ایسی جو پہلے بھی وہ جو، ہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پہلے بھی جو ان کی حکومتیں آئی ہیں اس میں کون سا کارنامہ سر انجام دے لیا تھا انہوں نے جو اب وہ نیا کر لیں گے۔ دوسری بات، وہ بار بار کہتے ہیں چوتھی بار جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے، 3 دفعہ بننے والے جو ہیں وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ ایک تو بلاول بھٹو صاحب کے رونے دھونے سے تو وہ رکیں گے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر عوام میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے، وہ چوتھی دفعہ بھی، 5ویں دفعہ بھی، 6ٹھی دفعہ بھی، جتنی دفعہ چاہیں گے وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں جب تک ان کو پاکستان کی عوام ووٹ دیتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ 3 دفعہ حکومت تو آپ بھی کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی 3 دفعہ حکومت رہ چکی ہے، 2 دفعہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی، اور 1 دفعہ جو ہے وہ پھر جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو 3 حکومتیں تو آپ ہی کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ 4 بار کا جو ہے تو دعوے دار تو آپ ہی ہیں پھر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے۔ ویسے عجیب بات ہے، بلاول صاحب جیڑی گل کرتے ہیں نا وہ پاویں بزرگاں دے بارے چ ہوئے، بے شک یہ چوتھی دفعہ کی جو ہے باری لینے کی باری ہوئے، گھوم پھر کے بعد پھر ان کی پارٹی کے اوپر ہی آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جو ہے نا وہ مکافات عمل اور اللہ پاک کا کمن کے ایریا۔ میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی، اور میں دوبارہ معذرت چاہوں گی یہ ہلنے جلنے والی اور یہ جو تھوڑی سی نوئسنس ہوئی ہے آج ویڈیو کے اندر، اس کو آپ نظر انداز فرمائیں گے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے، اور میں آپ کے کامنٹس پڑھتی ہوں، اور کامنٹس پڑھ کے میں سوچ رہی ہوں کہ کس دن ایک دن آپ کے ساتھ نا کامنٹس کے اوپر ایک ولاگ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔